بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 3، پیج نمبر 28۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کے دو رائے ہیں۔ ایک یہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھیں اور حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا تھا، ان سب کا علم عطا کیا گیا، اور الاسماء کلھا تمام چیزوں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی و مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تعویل کے ہو سکتا ہے، اور یہ کہ انبئونی باسماء ہؤلاء سے اکثر موجود و محسوس یعنی حاضر ہی کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشیاء کی تمام جزیات و تفصیلات کا علم بخشا گیا تھا، بلکہ اشیاء کی بنیاد و نہاد اور اصول و اساس کا علم عطا کیا گیا، تب بھی الاسماء کلھا کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناآشنا رہتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم ودیت کیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوتے، اس لیے کہ نہ ہم خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں ودیت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کے قسم قسم کے معالجات، اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکبات، فوائد طبیعیات و فلکیات، طبی ایجادات، علوم نفسیات و وجدانیات اور اسی طرح کے بیش بہا اور بے شمار علوم و فنون کے اسرار اور ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلا شبہ یہ صرف حضرت انسان ہی کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کر سکے۔ حضرت آدم کا قیام، جنت اور حوا کی زوجیت۔ حضرت آدم ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم حوا کو اجازت تھی وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ آدم کا خلد سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا، اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان، بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیہ، نہ مشورہ، اور آخرکار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں، لباس سے محروم۔ جلد جلد آدم اور حوا دونوں پتوں سے سر تر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدائے تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ عدول حکمی کیسی۔ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تعویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمرد و سرکشی نہیں ہے بلکہ بربنائے بشریت، بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو درگزر کا خواستگار ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم خدا کی زمین پر حق کے خلافت ادا کریں، اس لیے بتقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں
موجود رہے گا اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق تعالیٰ کی عبودیت ادا کرتے رہو۔ اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں جنت کی جگہ زمین میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لیے جن کے لیے اس کے حضور قبولیت تھی، پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور بلا شبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہے اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ بس ہمارا حکم ہوا اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو، لیکن یاد رکھو جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ حق کھولی جائے گی تو تمہارے لیے دو ہی راہیں ہوں گی، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی و سعادت ہوگی، کسی طرح کا کھٹکا نہیں، کسی طرح کی غمگینی نہیں۔ بقرہ 35 تا 38۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں، غرض کہ شیطان اس طرح کی باتیں سنا سنا کر بالآخر انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو ہی انسان ہوا
کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے سطر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا، اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، پھر اسی سے مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اعراف 19-25۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتا کر عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے نافرمانی کا قصد اس میں نہیں پایا تھا، اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا، اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا، اے آدم دیکھ لے، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ، تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ برہنہ، نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش، اگر اس سے نکلے تو سر تا سر محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسہ میں ڈالا، اس نے کہا، اے آدم میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دے دوں اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے یعنی آدم اور اس کی بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے سطر ان پر کھل گئے، تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے، غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا، بس وہ جنت کی زندگی سے بے راہ ہو گیا، لیکن پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا، اس پر اپنی رحمتوں سے لوٹ آیا، اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا، اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس یعنی تمہاری نسل کے پاس کوئی پیام ہدایت آیا تو اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو، جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ 115 تا 123۔ واقعہ سے متعلق چند اہم مسائل۔ واقعہ کی اس تفصیل کے بعد چند ایسے اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے جو واقعہ کی تفصیلات میں بڑی حد تک معین و مددگار ثابت ہوں۔ تخلیق آدم۔ ایک یہ مسئلہ بھی لائق فکر نظر ہے کہ انسان اول حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی، کیا کائنات ارض و سماوی کے ساتھ ساتھ یا غیر معین مدت کے بعد اس کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا قول ہے کہ حق تعالی نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارے جو ستت ایام 6 دن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، انہی ایام میں سے ایک دن حضرت آدم نے بھی لباس وجود پہنا اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر چھا گیا۔ سورہ اعراف۔ لیکن یہ مسلک درست نہیں ہے، نہ علمی و تاریخی اعتبار سے اور دینی و مذہبی روایات کے لحاظ سے۔ یہود و نصارہ کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا اور اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے، مگر علامہ سبکی سے یہ ضرور تعجب ہے کہ انہوں نے اس بے دلیل بات کو کس طرح قبول فرمایا اور یہ مسلک کیوں اختیار کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ سبکی کو یہ مغالطہ غالباً صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوا ہے جو فضائل جمعہ میں مذکور ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے۔ اس روایت میں صرف اسی قدر مذکور ہے، مگر سبکی نے اپنی جانب سے یہ اضافہ کر لیا کہ یہ جمعہ
ستۃ ایام میں شامل جمعہ کا دن ہے اور یہی مغالطہ ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن عزیز نے متعدد جگہ خلق کائنات کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی خلق آدم کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ارض و سماوات سے زیادہ حضرت آدم کا ذکر ضروری تھا۔ قرآن ہی کی زبان میں اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کو ستۃ ایام ہی میں سے کسی دن یوم وجود بخشا جائے اور اس کا ذکر تک نہ کیا جائے، کیونکہ ان آیات میں صرف دو ہی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ارض و سماوات کی پیدائش کا معاملہ، دوسرا استوا علی العرش کا، مگر حضرت آدم کی ولادت سے متعلق صراحت تو کجا اشارہ تک موجود نہیں۔ پھر مستزاد یہ کہ قرآن عزیز نے جس جس موقع پر حضرت آدم کا ذکر کسی بھی نہج سے کیا ہے، ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی یوم پیدائش کا ذکر نہیں ہے، تب بات واضح ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ خلق سماوات و ارض سے ہزاروں لاکھوں بلکہ غیر معین مدت کے بعد، جس کا علم صرف عالم الغیب و شہادت ہی کو ہے، حضرت آدم کو کسی جمعہ میں خلعت وجود عطا کیا گیا، اور ستۃ ایام کے جمعہ کے دن کسی کی بھی تخلیق و تکوین نہیں ہوئی، بلکہ استوا علی العرش کا مظاہرہ ہوا۔ استوا علی العرش اور ستۃ ایام کی تعبیر کے لیے قصص القرآن کی دوسری جلد ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس لیے جمعہ کا دن جشن یا تعطیل کا دن قرار پایا۔ دو آدم اور حوا عربی نام ہیں یا عجمی، اور یہ نام کسی مناسبت سے رکھے گئے ہیں یا صرف نام ہی کی حیثیت میں ہیں؟ پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجر مکی کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سریانی نام ہے اور بائبل میں الف کے مد اور دال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آدم، اور علامہ جوہری اور جوالیکی یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے، اور دوسرے سوال کے متعلق ثعلبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آدام مٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لیے آدم یا آدام نام رکھا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ ادما سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہ ادیم الارض یعنی صفحہ زمین سے پیدا کیے گئے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ادمت بمانا خلطت سے ماخوذ ہے، اور چونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملط کر کے بنایا گیا، اس لیے اس مناسبت سے ان کو آدم کہا گیا۔ اسی طرح حوا اس لیے نام پڑا کہ وہ ہر انسان حی زندہ انسان کی ماں ہیں، اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر ان کا نام رکھ دیا گیا۔ فتح الباری جلد 6 کتاب حدیث الانبیاء، چونکہ یہ تمام اقوال تخمینی ہیں اس لیے سب کو نقل کر دیا گیا ہے اور کسی ایک قول کو ترجیح دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بہرحال نام اور معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بیان کردہ تمام وجود بیک وقت بھی صحیح ہو سکتی ہیں اور کسی ایک وجہ کو دوسری پر ترجیح بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ باب بہت وسیع ہے۔ 3 اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں، تو پھر اس پر عتاب الہی کیوں ہوا اور وہ نافرمانی کا مرتکب کس لیے قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ابلیس ملائکہ کی جنس نہ تھا۔ قرآن عزیز میں تصریح ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جن سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں موجود تھا۔ غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا، وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھا، اس لیے جب خدا تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ از راہ غرور کہا تو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے سجدہ سے باز رہا۔ یہی جواب صحیح اور درست ہے، ورنہ تو ایک ضعیف اور کمزور رائے یہ بھی ہے کہ ملائکۃ اللہ میں سے ایک قسم کو جن بھی کہا جاتا ہے اور یہ انہی میں سے ایک تھا، مگر اس رائے کی تائید نہ قرآن عزیز سے ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث سے۔ 4 ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو کس طرح بہکا سکا؟ علماء اسلام سے اس کے 2 جواب منقول ہیں اور دونوں کسی تعویل کے بغیر چسپاں ہیں۔ ایک، اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہگار اور نابکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے یہ گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ آیت اہبطوا منہا جمیعا اس کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ 2، جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے
زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے، یا جس طرح لاسل کی وائرلیس میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعے سے ایک پیغام ہزاروں میل پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں کہ قربت یا بالمشافہہ مخاطبت کے بغیر ہی شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور اس پر اثر انداز ہو۔ تب واقعہ کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر ہی رہ کر حضرت آدم اور حضرت حوا کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ آیت فوسوسہ لہم الشیطان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن عزیز میں اس کے متعلق صرف اسی قدر مذکور ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ نمبر 5، یہ نظم قرآنی حوا علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اس کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری و مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حوا علیہ السلام آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے، اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ اور نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست اور ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 283۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت المأوہ ہے، جو بعد قیامت اہل ایمان کا مستقر ہے، یا جنت ارضی جو اسی سرزمین میں کسی بلند پرفضا مقام پر آدم کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی۔ جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت المأوہ ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیات و حدیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ اس جگہ جنت کو عربی قاعدہ سے الجنت الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے، ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا، پھر اس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا، دو اہبطوا منہا جمیعا، تم وہاں سے ایک ساتھ اترو۔ حبوط اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے یہ جنت ارضی نہیں ہو سکتی بلکہ جنت ماوا ہی ہو سکتی ہے۔ 3 مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے، یجمع اللہ الناس فیقوم المؤمنون حین تزدلف لهم الجنہ فیأتون آدم فیقولون یا ابا ان نستفتحوا لنا الجنہ فیقول وهل اخرجکم من الجنة الا خطیئۃ ابیکم۔ حدیث، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، بس اہل ایمان کھڑے ہوں گے جب جنت ان کے قریب ہوگی، پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اس جنت کو کھولیے۔ اس پر حضرت آدم فرمائیں گے کیا تم کو جنت سے تمہارا باپ کی خطا کاری ہی نے نہیں نکالا تھا؟ اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا ہی کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی، جنت المأوہ نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی، پھر وہاں آدم خواب راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اس نے حضرت آدم کو بہکا بھی دیا، پھر آدم اور حوا اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں اور جنت المأوہ میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اس میں داخلہ
کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے، اور ان دو رائیوں کے علاوہ اس سلسلہ میں دو رائے اور بھی ہیں، اور اس طرح اس مسئلہ میں چار اقوال ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ جنت المأویٰ ہے، دو یہ جنت ارضی ہے، تین یہ جنت المأویٰ اور جنت الارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی ہے۔ چار اس معاملے میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ بحث بہت طویل ہے اور حافظ عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو بھی نقل کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 75 تا 81۔ تفصیل دیکھنے کے لیے اس کی مراجعات کرنی چاہیے۔ بہرحال حقیقت حال کا عالم تو خدا ہی ہے، لیکن تمام دلائل و براہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلا شبہ جنت المأویٰ ہی میں پیش آیا ہے، اور کھانے سونے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے لیے تمام معاملات جنت المأویٰ میں اس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان ابھی تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ بس یہ جو کچھ ہوا مشیت الہی کے حکمت بالغہ کے زیر اثر اس لیے ہوا کہ یہ تمام تکوینی امور انسان کے زمین پر آباد ہونے اور خلافت الہیہ کے حقدار بننے کے لیے ضروری تھے۔ بس اگر یہی قول راجح قول ہے کہ اس جگہ زمین کے کس حصے پر اتارے گئے، تو بعض ضعیف روایتوں میں ہی کہ حضرت آدم ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے، اسی لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ لیکن قرآن عزیز نے اس حصہ کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ اس کا اظہار رشد و ہدایت سے غیر متعلق تھا۔ البتہ قلبی رجحان اور نفسیاتی برہان اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم اور حوا ایک ہی جگہ اتارے گئے ہوں گے تاکہ حق تعالی حکمت بالغہ کے زیر اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش اپنا کام کر سکے اور اس عالم خاکی کے وارث و مکین خدا کی زمین کو آباد کر کے انسانیت کے سب سے بڑے شرف خلافت ارضی کا پورا حق ادا کر سکے۔ ظریفانہ نکتہ: جو علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ جنت المأویٰ ہے، ان پر دوسرے علماء کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کا دوسرا نام جنت الخلد ہے، تو حضرت آدم سے ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجر خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن اول الذکر علماء ان حضرات سے جو جنت ارضی کے قائل ہیں پلٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جنت ارضی تھی تو اس دار فانی میں ابلیس حضرت آدم سے ایسی بحث ہی کیسے کر سکتا تھا کہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء تو فانی ہیں، مگر اس میں ایک شجر خلد بھی ہے، دار فانی میں خلود کہاں؟ اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا، چاہ جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت ارضی علماء طبقات الارض کی نظر میں جو علماء اس جنت کو جنت ارضی بتاتے ہیں، ان میں سے علماء طبقات الارض کا یہ دعویٰ ہے کہ ربع مسکون میں سے جس خطہ پر جنت قائم تھی وہ آج کائنات ارضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ حصہ قارۂ مو کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا، مگر مختلف حوادث اور بہم زلزلوں کے باعث بحر ہند میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا، اور یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطہ پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً 60 ملین 6 کروڑ کی تعداد میں ہلاک ہو گئی، اور بائبل کے سفر تکوین اصحاح میں اس کا مقام وقوع وہ بتایا گیا ہے جہاں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں۔ 7 کیا حضرت آدم نبی اور رسول ہیں؟ شریعت اسلامی میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو، اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔ چونکہ حضرت آدم دنیائے انسانی کے باپ ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دنیاوی سعادت و فلاح کے لیے رہنما اور ہادی تھے، اسی طرح اخروی سعادت و فلاح کے لیے پیغمبر تھے یا نہیں؟ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی برحق تھے، اور اس مسئلہ میں امت میں کبھی دو رائے نہیں ہوئیں اور اس لیے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا، مگر اس مسئلہ میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جبکہ مصر کے قریہ منہور کے ایک شخص نے حضرت آدم کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم کو دوسرے انبیاء کی طرح نبی نہیں کہا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا آدم نبی تھے؟ مجھے حضور نے فرمایا ہاں وہ نبی تھے اور رسول بھی، انہیں اللہ رب العالمین سے شرف تخاطب و تکلم حاصل ہوا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، ان ابی ذر قالت یا رسول اللہ ارأیت آدم انبیاء کانا
قال نعم نبیا رسولا یکلم اللہ قبیلا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 34 قدیم۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ قرآن عزیز نے حضرت آدم کو کسی جگہ لفظ نبی سے مخاطب نہیں کیا، لفظی اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نبوت کے جو معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں بغیر کسی تعویل کے، اس کا اطلاق حضرت آدم پر نظم قرآنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہے۔ جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطہ کے حضرت آدم سے ہم کلام ہوتا رہا ہے، اور اس تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی اور حلال و حرام کے احکام دیتا رہا ہے، اور ان احکام کے لیے آدم کے پاس کسی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ براہ راست انہی سے خطاب فرمایا گیا۔ پس جب کہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے تو حضرت آدم کی نبوت کا انکار قطعاً باطل اور بے معنی ہے۔ نیز ان کے رسول نہ ہونے کی بحث بھی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ پہلے انسان ہیں تو انسانی آبادی کے لیے خدا کی وحی کے ذریعے جو پیغامات بھی انہوں نے سنائے وہی ان کی شریعت سمجھی جائے گی، اور اس لیے وہ رسول بھی ہے۔ بہرحال ان کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے نظم قرآنی کی وہ تمام آیات کافی و شافی دلیل ہیں جو حضرت آدم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست گفتگو اور مکالمت و مخاطبت کی شکل میں نظر آتی ہیں۔